مثلاً آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو حضرت عمر ڈر گئے اور اس کے بارے میں جو ہے ریپلائی ٹو انجینئر علی مرزا اینڈ ربضی حسن الہری بائی مفتی راشد محمود رضوی، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس چیز کے لے کے ہے کہ انہوں نے جو بھی بیان دیا ہے اس پر جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں جو ہے وہ بولی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس ویڈیو میں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح بات بولنے، صحیح بات سننے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کدے بھی نہیں لکھیا ہوا بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو۔ اور آخری بات، یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونکتے ہیں یہاں پہ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں گھسے ہوئے اہل بیت کے دشمن ناسبی، یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخواہیں کھا رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں؟ چندے تو انہوں نے کھائے ہوئے ہیں نا ان کے نام کے اوپر۔ تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک حرامی نہ کرو، تم نے پوری زندگی چندے کھائے ہیں ابوبکر عمر کے نام کے اوپر۔ تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں، تو نمک حرامی چھوڑو، ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کراؤ۔ یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے؟ یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف نہیں کرواتے۔ اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر روافض کی طرف سے بہت سارے مطاعن اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ عمر ابن خطاب نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بڑے ڈرپوک تھے، بزدل تھے، اور وہ تو جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، غالی روافض کی طرف سے اور تقیہ باز روافض کی طرف سے، جبکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جو جرت عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع احادیث سے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جو موقوفاً آثار کتب احادیث، فضائل سیرت اور حالات صحابہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ جرت، بہادری اور رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم دلائل پیش کریں گے اور روافض کے اعتراضات کے جوابات بھی دیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اس سلسلہ میں ایک کلپ بنایا اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ روافض کی طرف سے، غالی رافضیوں کی طرف سے ابو بکر عمر کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ابو بکر عمر کے اوپر اس وقت برا وقت آیا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ جنہوں نے چندے کھائے ہیں ابو بکر عمر کے نام پر اور تنخواہیں کھائی ہیں، یہ لوگ جواب دیں نا۔ یہ میرے اوپر تو کہتا بھونکتے ہیں، تو جواب کیوں نہیں دیتے ان کو؟ مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ اور جس طریقے سے مرزا جلمی نے جواب دیا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھوٹیاں نو بجاؤن والا،
یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات بالخصوص حضرت عمر کی ذات وہ مورد الزام اور طعن نہیں ٹھہرتی، لیکن مرزا جیلمی کہتا ہے جی جب مجھے جواب دینا پڑتا ہے نا تو پھر مجھے رافضیوں کی کچھ بات ماننی پڑتی ہے، کچھ بات مجھے ماننی پڑتی ہے، اور کہتا ہے کہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کے نکل آئے اور یہ سب کہانیاں ہیں، یہ اس انداز سے جواب دے رہا ہے رافضیوں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا صحابہ تمہارے جواب کے جو نا وہ محتاج ہیں؟ پوری 14 صدیوں میں پوری تاریخ کے اندر رافضیوں نے جب بھی اعتراض کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات پر، کیا رافضیوں کو جواب نہیں دیا گیا؟ بحمد اللہ تعالیٰ ہر دور میں صحابہ پہ جب بھی رافضیوں نے اعتراض کیا، اہل سنت و جماعت کے علماء نے ان کو جوابات دیے ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے متائن کے دندان شکن ترکی بترکی بحمد اللہ تعالیٰ جوابات دیے گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اب بھی دیے جا رہے ہیں، اور جب تک یہ روافض صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر اعتراضات کرتے رہیں گے، ان کے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت صحابہ کا دفاع کرنے والے وہ دلائل کی روشنی میں دیتے رہیں گے۔ کہتا جی مجھے جواب دینے پڑتے ہیں، تو نہ جواب دے، تیرے جواب دینے سے نہ دینا بہتر ہے، کیونکہ جس طرح کہ تم نے جواب دینے ہیں نا آدھے رافضیوں کے حق میں اور آدھے تم جواب دیتے ہو حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے جواب دے یا حضرت عمر فاروق کے یا حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، اس کے جوابات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ بات رافضیوں کی ماننی پڑتی ہے، تو ایسے جواب دینے سے تو نہ جواب دے، تیرا نہ جواب دینا بہتر ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب دے کے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ المستدرک الصحیحین میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی، صحیح ابن حبان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے حضرت عمر بن خطاب کو اللہ رب العزت سے لیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3684 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، فرماتے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، ما زلنا عزتا، تب سے ہم عزت والے ہیں، قوت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نا وہ تقویت عطا فرمائی ہے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری میں 3684 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے المعجم الاوسط کے اندر ہے، جس کو امام ہیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 اور اس کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام ہیثمی لکھتے ہیں رواہ طبرانی فی الاوسط و اسنادہ حسن، اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے اور اس کی سند حسن ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حضرت عمر سے کہتے الیس قد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یعز اللہ بک الدین والمسلمین، کیا آپ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے اس بات کی کہ یا اللہ دین کو اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما، اذ یخافون بمکہ تھا، جب مسلمان مکہ کے اندر خوف زدہ تھے، جب لوگ مکہ کے اندر خوف زدہ تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اسلام کو عمر دے کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ فلما اسلمت کانا اسلام کا عزن، اے عمر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا اسلام قبول کرنا عزت اور طاقت ہوا، وظہر بک الاسلام، اور اسلام غالب ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ، اور رسول اللہ اور حضور کے صحابہ کو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا، وہاجرت الی المدینہ، اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، فکانت ہجرتک فتحا، اور آپ کی ہجرت فتح بنی، ثم لم تغب عن مشہد شہیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قتال المشرکین من یوم قضا و یوم قضا، اور جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے آپ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، لم تغب عن مشہد،
کسی بھی جنگ میں آپ غائب نہیں رہے. ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو عن تراض، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں آپ سے راضی تھے. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. امام حیثمی نے اس کو حسن قرار دیا. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3684 نمبر حدیث ہے، کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تو ہمیں اللہ نے عزت عطا کی، ہم عزت کے ساتھ ہیں. اس حدیث پر شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر ای لما کان فیہ من الجلد والقوت فی امر اللہ. یعنی اللہ رب العزت کے امر کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے تھے، بڑے قوت والے تھے اور بڑے کٹر تھے. یعنی اسلام کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی عمر کے ذریعے سے، کیونکہ عمر اللہ رب العزت کے امر کے معاملہ میں بڑے قوت و طاقت والے تھے. ورنہ مرزا جلمی بتائے کہ کہتا کہ وہ جو حضرت عمر کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ تلوار لے کے باہر نکل آئے تھے، یہ کہانیاں ابھی میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں گا انشاءاللہ. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو عزت ملی تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا واضح مطلب صحابہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، کیونکہ آپ کا جو روب و دبدبہ تھا اور آپ کی جو جرت اور بہادری تھی، اس بہادری اور جرت کی بنیاد پہ پھر مسلمان اعلانیہ طور پہ حرم کعبہ میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے مسلمان وہ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. امام ابن حجر نے فتح الباری کے اسی مقام پر ایک روایت ذکر کی ہے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صہیب فرماتے ہیں، لما اسلم عمر قال المشرکون انتصف القوم منا. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا کہ ہماری تو قوم ہی آدھی رہ گئی، ہماری قوم آدھی رہ گئی. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں لے کے اسی مضمون کی کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تو آدھے رہ گئے، ہماری قوم آدھی رہ گئی. سیدنا صہیب رومی سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ سے یہ روایت ایک دوسرے کا شاہد بن کے تقویت بھی پا جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا رنج تھا کہ عمر نے اسلام قبول کیا تو عمر کے اسلام قبول کرنے سے ہماری قوم آدھی رہ گئی. اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کا اظہار کیا، اعلان کیا. المعجم الاوسط میں امام طبرانی حدیث لے کے 1293 1293 نمبر حدیث لے کے ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ لا ادع مجلسا جلسته فی الکفر الا اعلنت فیہ الاسلام. حضور میں جب بھی کسی مجلس میں گیا، یعنی کافر جب بیٹھے ہوتے تھے، جب بھی میں کسی مجلس میں گیا اور جا کے وہاں بیٹھا، الا اعلنت فیہ الاسلام، میں نے وہاں اسلام کا اعلان کیا. ایک دن حضرت عمر مسجد میں گئے، وفیہ بطون قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، متحلقۃ حلقے بنا کے، فجعل یعلن الاسلام، حضرت عمر جا کے اسلام کا اعلان کرنے لگے، ویشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا. وہاں پھر کفار کے ساتھ حضرت عمر کی لڑائی ہو گئی، کافروں نے حضرت عمر کو مارنا شروع کیا، حضرت عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا. الغرض اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اعلانیہ طور پر آپ نے اسلام کو قبول کیا. امام حیثمی اسی روایت کو مجموع الزوائد میں لے کے ہیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 61 پہ 14415 نمبر روایت لکھتے ہیں، رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ الثقات. اس کو امام طبرانی نے کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے، معجم الاوسط میں، اور اس کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں. تو یہ روایت بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور شجاعت کا اور جرت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اسلام کا اعلان کیا، اظہار کیا. اور مرزا جیلمی جو ہے وہ کس طریقے سے کہتا ہے، لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں. اچھا، اسلام کا بھی اظہار کیا، اعلان کیا. اور سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو آپ نے ہجرت کے موقع پر بھی اپنی ہجرت کا اعلان کیا. بہت ساری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر، اور اس کے علاوہ اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر الجزری نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے جو چیپٹر قائم کیا ہے، اور
اس سے پیچھے ایک روایت میں پہلے پڑھوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے. یہ روایت، یہ کتاب اسد الغابہ وہ ہے کہ جس کی مرزا جیلمی نے خود تعریف کی ہوئی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا. عمر کا اسلام قبول کرنا وہ اسلام کے لیے فتح تھی، اور ان کا ہجرت کرنا وہ اسلام کی نصرت اور مدد تھی. وکانت امارتہ رحمت، اور ان کی خلافت وہ رحمت تھی. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ. ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتیٰ کہ عمر نے اسلام قبول کیا. حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا. پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز ادا کی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان اس اسد الغابہ کے اندر موجود ہے. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی سند کے ساتھ امام ابن اسیر الجزری روایت لے کے ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قال علی بن ابی طالب، کہ حضرت علی بن ابی طالب نے مجھے کہا ما علمت ان احد من المہاجرین ہاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب. کہتے میں نے کسی مہاجر کو میں نہیں جانتا کہ جس نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی ہو سوائے عمر بن خطاب کے. فَإِنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ تَقَلَّدَ سَيْفَهُ. جب عمر بن خطاب نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار کو انہوں نے اپنے گلے میں لٹکایا. وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، اور اپنی جو کمان ہے اس کو لیا. وَانْتَدَى فِي يَدِهِ أَسْهُمًا، اور چند تیر اپنے ہاتھ میں لیے. اور پھر پوری جو نا وہ روایت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو نا وہ خانہ کعبہ گئے. وہاں قریش کے فنائے کعبہ میں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے بڑی تمکن کے ساتھ طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر آئے، وہاں کے نماز پڑھی. ثم وقف علی الحلق واحدۃ واحدۃ، اور پھر ایک ایک گروہ کے پاس، ایک ایک کفار کے حلقے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کہا شاہت الوجوہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے اور وہ اپنی اولاد کو یتیم کر کے جائے اور وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر کے جائے تو اس وادی کے پیچھے آ کے مجھے ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اعلان کیا. یہ اسد الغابہ میں امام ابن اسیر جزری اس روایت کو لے کے، اور اس روایت کے راوی ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ سارے آثار اور روایات اور تاریخ اور سیرت الفضائل کی کتابوں کے اندر یہ سارا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس کا بھی اعلان کیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تو اس کا بھی اعلان کیا. اور ایک اہم حوالہ مرزا جیلمی کے لیے، وہ اہم حوالہ مرزا جیلمی کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ فلموں کے حوالے بہت دیتا ہے، ڈراموں کے حوالے دیتا ہے، سیریز کے حوالے دیتا ہے. ایک فلم ہے عمر سیریز کے نام سے، اس کا کئی مرتبہ مرزا جیلمی نے حوالہ دیا ہے اور کہا کہ وہاں اس واقعے کو اس طرح فلمایا اور اس واقعے کو اس طرح فلمایا گیا ہے. اب یہ جو واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر تلوار سونتی اور اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے جو چاہتا کہ اس کی ماں اس کے پیچھے روئے اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے جائے، اپنی بیوی کو بیوہ کر کے جائے تو مجھ سے آ کے لڑ لے، یہ واقعہ عمر سیریز کے اندر بھی فلمایا گیا ہے. اعلموا انی قد اسلمت وشهدت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله. شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطس. اعلموا اني مهاجر فمن اراد ان تثكله امه ويؤتم ولده او يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. اب مرزا جیلمی اس کا انکار کرے کیونکہ کتابوں کا انکار تو کر دے گا کہ واقعہ ضعیف ہے، روایتیں صحیح نہیں ہیں، اور یہ جو فلم ہے عمر سیریز اس کا اس نے 12 مرتبہ حوالہ دیا، اس میں بھی اس واقعہ کو فلمایا گیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پہ آپ نے ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی شجاعت کو بیان کیا، ان کی بہادری کو بیان کیا، حتیٰ کہ ان کے رعب و دبدبہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز سے بیان فرمایا. صحیح بخاری کے اندر 3294 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلکا فجا غیر فجکا. یعنی اس حدیث کا مضمون یہ کہ اے عمر جس رستے سے تم گزر جاتے ہو اس رستے سے شیطان اس رستے کو بدل دیتا ہے.
یہ حضرت عمر کا روب و دبدبہ ہے۔ صحیح بخاری کی 3294 نمبر حدیث ہے کہ جس رستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر 3690 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہے، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے، اور جس رستے سے عمر تم گزر جاؤ شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو فرماتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ہیں، ہم قوت اور طاقت کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موجب الاوسط کی حدیث میں نے پڑھی، کہ عمر کیا آپ وہ نہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی؟ یہ ساری روایات اور آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جرت اور روبت دبدبہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو عطا فرمایا وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 3182 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس موقع پر حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضور پھر اپنے دین کے معاملہ میں ہم ان سے کیوں دبیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یعنی گویا کہ اظہار کے اس بات کا حضرت عمر بن خطاب نے کہ ہم کفار کی باتوں کو کیوں تسلیم کریں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جذبہ اور یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اظہار ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ اور دیگر دلائل بھی بحمد اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کے اوپر بالکل واضح ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تقیہ باز رافضی نے صحیح بخاری کے ایک روایت کا حوالہ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ حنین کے موقع پر بھاگنے والوں میں سے تھے، جبکہ صحیح بخاری کی کسی روایت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ حنین کے موقع پر بھاگنے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ ہاں ہمارے پاس ایک صحیح روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے جس میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جو صحابہ ثابت قدم رہے جنگ حنین کے موقع پر ان میں سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی 15091 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وفی من ثبت معہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر تھے، ومن اہل بیتہ علی بن ابی طالب والعباس بن عبد المطلب، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل بیت میں سے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عباس ابن عبد المطلب اور دوسرے کچھ اور نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ حنین کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور جنگ احد کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ میں نے اس پر تفصیلی بیان کیا اور اس میں نے واضح کیا دلائل کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ احد کے موقع پر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور دوسرے وہ صحابہ جو پوری طاقت اور جرت کے ساتھ کفار اور مشرکین کے مقابلہ میں لڑتے رہے، اور پھر چند وہ صحابہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احد کی طرف الگ کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تیسرا گروہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف الگ ہو گئے تو قریش میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے۔ صحیح مسلم کے اندر 4641 نمبر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 7 انصاری صحابہ حضور کے ساتھ تھے اور 2 مہاجر یعنی قریشی صحابہ تھے۔ اب وہ 2 قریشی صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون سے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر 3722 نمبر حدیث ہے کہ وہ 2 صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھے وہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ تھے، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو حضرت عمر کہاں تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ جنگ کے اندر شامل تھے اور کفار کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 4043 نمبر حدیث ہے
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ ابو سفیان جب پلٹ کے واپس آئے، ابو سفیان جو کہ اس وقت حالت کفر میں تھے، آ کے کہا کہ کیا قوم محمد موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں اور عمر بن خطاب موجود ہیں؟ تو حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تو اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا کہ یہ سارے قتل ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، تو اس موقع پر واضح طور پر حضرت عمر نے اعلان کیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تمہیں رسوا کرنے کے لیے ہمیں زندہ رکھا۔ یہ صحیح بخاری کی 4043 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہونا صحیح بخاری کی 4043 نمبر حدیث سے بالکل بحمد اللہ تعالیٰ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 2 ہی صحابہ قریش میں سے موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھاگ گئے تھے اور عمر اور ابو بکر بھی بھاگ گئے تھے، تو یہ اس کا کہنا باطل ہے۔ شیعہ کتاب سے ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت علی بھی اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ بعد میں آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس۔ نعوذ باللہ تعالیٰ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت علی بھاگ گئے تھے، نہیں، حضرت علی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تفسیر عیاشی، اور اس کی سند کو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر معتبر مانا ہے۔ یہ تفسیر عیاشی کی جلد نمبر 1 ہے اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 225۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی این کنتا، جنگ احد کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت علی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، یا علی این کنتا، اے علی آپ کہاں تھے، اب آئے آپ کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ لزقت بالارض، یا رسول اللہ میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب ملا باقر مجلسی کی جو حیات القلوب ہے اس کا اردو ترجمہ شیعوں نے کیا ہے، اس میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں جنگ میں مشغول تھا، لزقت بالارض، میں جنگ میں مشغول تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی این کنتا، اے علی آپ کہاں تھے؟ یعنی جب حضرت علی آئے تو تب بھی حضور نے پوچھا نا کہ آپ کہاں تھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود نہیں تھے، تو جب آئے تو کہا این کنتا، تم کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ لزقت بالارض، میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور اس کا ترجمہ ملا باقر مجلسی کی جو حیات القلوب کا ہے مترجم نے کیا ہے کہ میں جنگ میں مشغول تھا۔ تو اس کا کوئی اگر نتیجہ یہ نکالے کہ نعوذ باللہ بھاگ گئے تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد میں بھاگے نہیں تھے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں شامل تھے، حنین کے موقع پر بھی اور جنگ احد کے موقع پر بھی، اور تمام مشاہد میں، تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اپنی جرت اور اپنی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ صحیح بخاری کی 3864 نمبر ایک روایت پڑھ کے اس غالی رافضی نے، جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہے، اور بعض دیگر روافض نے اس پر اعتراض کیا، اور مرزا کہتا ہے جی وہ صحیح تو کہتے ہیں، وہ مجھے کچھ حصہ ماننا پڑے گا۔ اب یہ روایت ہے جس کی بنیاد پر مرزا نے کہا کہ مجھے کچھ حصہ ماننا پڑے گا، کہ جس میں روایت کے اندر لفظ موجود کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے تو اپنے گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، خائفن، لفظ ہے کہ خائفن یعنی ڈرے ہوئے، خوف کی حالت میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سے یہ نتیجہ روافض نے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر تو ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت، بہادری اور آپ کا جو روب و دبدبہ اس کو میں نے آپ کے سامنے روایت اور حدیث سے پیش کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اسی واقعے کو امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، 372 نمبر روایت ہے، اس میں لفظ موجود ہیں، وَهُوَ يَقُولُ افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، کہ حضرت عمر نے کہا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں بے دین ہو چکا، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہوا، اسلام قبول کر چکا ہوں، تو افعلوا ما بدا لکم، جو تم سے ہوتا ہے کر لو، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت عمر نے ان کے اعتراض پر یہ کفار اور مشرکین کے سامنے جواب دیا۔ اب اعتراض اس میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر نے اس موقع پر
عاص بن وائل السہمی سے پناہ طلب کی ہے۔ تو لہذا اسے ثابت ہوا کہ عمر جو ہے وہ ڈر گئے تھے اور ڈر کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور یہ بزدلی اور ان کے جو نا وہ ایک سمجھے کہ ڈرپوک ہونے کی دلیل اور علامت ہے، جبکہ یہ ڈرپوک اور بزدلی کی دلیل اور علامت نہیں ہے۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل السہمی کی پناہ کیوں لی؟ اس لیے کہ کفار پورا دعویٰ بول کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، قتل کرنے کے ارادے پر تھے۔ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل السہمی کے کہنے پر اس کی پناہ لی، جو کہ کافر تھے، اس کافر کے کہنے پر اس کی پناہ لی، اور اس نے پناہ لی تو حضرت عمر نے اس کی پناہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی مطعم بن عدی کی پناہ لی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3139۔ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی کافر آج زندہ ہوتا اور وہ ان ناپاکوں کی میرے سامنے سفارش کرتا اور میرے سامنے ان کے بارے میں کلام کرتا تو میں مطعم بن عدی کی سفارش سے ان کافروں کو چھوڑ دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعم بن عدی کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ مطعم بن عدی نے مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی۔ ہماری اہل سنت کی سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کی روافض کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ میں دو کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ملا باقر مجلسی کی بحار الانوار، اس کی جلد نمبر 19 اور اس کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پہ یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے علامہ طبرسی، اس کی اعلام الورا، اس کے اندر صفحہ نمبر 72 پہ یہ پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹے مکہ المکرمہ آئے تو ایک قریشی شخص جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا لیکن سرن اس نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ ٹھہر گئے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شعب حرہ مختفیا مع زید، اپنے غلام زید کے ساتھ حضور مقام حرہ کی گھاٹیوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے تھے۔ حضور نے اس قریشی کو جو کہ چھپے ہوئے اسلام قبول کر چکا تھا اس کو بھیجا سہیل بن عمر کی طرف کہ جاؤ جا کے میرے لیے اس سے پناہ طلب کرو۔ تو پھر اس کے بعد وہ سہیل بن عمر کی طرف وہ صحابی گئے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذهب الى مطعم بن عدی، جاؤ مطعم بن عدی کی طرف جاؤ، فصلہ ان یجیرنی حتی اطوف واسعی، اور اس سے جا کے میرے لیے پناہ طلب کرو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں اور صفا مروہ کی صحیح کروں۔ فجاء الیہ واخبرہ، تو وہ قریشی صحابی گئے اور مطعم بن عدی سے جا کے بات کی اور خبر دی، تو اس نے کہا اینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد کہاں ہے؟ مطعم بن عدی کافر تھے اور کفر پر ہی مرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے پوچھا اینہ محمد، محمد کہاں ہے؟ فکرہ ان یخبرہ بموضعہ، اس قریشی نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ رسول اللہ کا پتہ بتائے۔ فقال ہوا قریب، اس نے کہا کہ وہ قریب ہی ہیں، یعنی اس نے ایگزیکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لوکیشن نہیں بتائی، کہا کہ قریب ہی ہیں۔ تو پھر مطعم بن عدی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ لے کے مکہ المکرمہ میں اندر تشریف لائے اور آ کے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی صحیح کی۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مطعم بن عدی کافر کی پناہ لی ہے۔ اب یہاں کیا کہا جائے گا؟ حضرت عمر نے اگر عاص بن وائل السہمی کی پناہ لی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مطعم بن عدی کافر کی پناہ لی ہے۔ شیعہ کی دو کتابوں سے میں نے حوالہ پیش کر دیا۔ تو یہ پناہ لینا یہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق تھا، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مطعم بن عدی کافر کی پناہ لی، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن وائل السہمی کی پناہ جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے حضرت عمر کا نعوذ باللہ بزدل یا ڈرپوک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی طرف یہ خوف کی نسبت کی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر روایت آ گئی جس کے اندر کہ وہ خائفن کے لفظ ہیں کہ وہ خوف کی حالت میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے نعوذ باللہ حضرت عمر کا بزدل ہونا ثابت کرتے ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی طرف خوف کی نسبت کی ہے،
تو وہاں کیا کہو گے؟ مثال کے طور پہ چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک تو یعقوب علیہ السلام کی طرف سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں اس کی نسبت فرماتا ہے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب، کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ایک سورۃ الشعراء آیت نمبر 12، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی قوم مجھے جھٹلائے گی۔ اور پھر کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان کا میرے اوپر الزام ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس خوف کی نسبت کی گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں 45 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے کہا اے ہمارے رب اننا نخاف، بے شک ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 18 اٹھا لیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 70 نکال لیں، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 28 نکال لیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تمام ان انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی طرف خوف کی نسبت کی گئی ہے۔ تو یہاں کیا کہیں گے؟ حضرت عمر کے لیے صحیح بخاری کے اندر آ گیا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے خائفاً، تو اس سے ان کا بزدل ہونا نعوذ باللہ ثابت کرو، جبکہ احادیث اور روایت موجود ہیں کہ ان کی جرأت اور بہادری جو ہے اس کی صحابہ کرام علیہ رضوان گواہیاں دے رہے ہیں۔ وہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میں اس حالت میں بیٹھنا ان کے دعوے کے موقع پر تھا کہ جب وہ کٹھے ہو کے آگے حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، تو اس موقع پر عاص بن وائل السہمی نے حضرت عمر کو پناہ دی، تو آپ نے اس کی پناہ کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مطعم بن عدی کی پناہ کو، جو کہ کافر تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی پناہ کو قبول کیا۔ تو یہ چیزیں حکمت عملی کے تحت تھیں، لہذا وہ خوف جو بزدلی والا ہو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا۔ آپ نے اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، احادیث اور روایت اس پر بحمد اللہ تعالیٰ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت تفسیر طبری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ جنگ احد کے موقع پر بھاگ گئے تھے، اور خود انہوں نے کہا کہ میں جنگ احد کے موقع پر بھاگ کے تو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا جبل احد کے اوپر۔ یہ روایت بالکل جو ہے وہ ضعیف قسم کی روایت ہے۔ اس پر پہلے بھی میں نے گفتگو کی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن یزید ابو ہشام الرفاعی الکوفی، یہ راوی ضعیف درجے کا راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس کے ضعیف ہونے پر محدثین اور علماء جو ہے نا وہ انہوں نے اجماع کیا ہے، اور یہ المغنی فی الضعفاء ہے امام ذہبی کی۔ امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء کے اندر اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا۔ یہ امام بخاری کی تاریخ الصغیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، امام ابن عدی کی کتاب، اس میں امام ابن عدی نے اسی ابو ہشام الرفاعی کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ ابو ہشام الرفاعی جب یہ ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتا تو اس کی روایت منکر ہوتی ہے، اور یہ جو تفسیر طبری کی روایت ہے ابو بکر بن عیاش سے روایت ہے، لہذا یہ روایت منکر روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی بات ہی امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر کی ہے، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر یہ پورا کلام نقل کیا اور امام ابن عدی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اور اس پر ایک اصول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اصول امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی نے اگر کسی اور مقام پہ کسی راوی کی توثیق کی ہو اور میزان میں اگر اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، تو امام ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں لکھتے ہیں وقال الذهبی فی تلخیص المستدرک لیس بعمدہ مع انہ فی المیزان کتب مقابلتہ صحیح، کہتے ہیں کہ تلخیص کے اندر امام ذہبی نے ایک راوی کے بارے میں لکھا، کہا کہ یہ عمدہ نہیں ہے، اور میزان کے اندر اس کے مقابلے میں صحیح لکھ دیا۔ تو اس سے اصطلاح ثابت ہوئی، اصطلاح ان العمل علی توثیقہ،
اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمل اس کی توثیق پر ہے، یعنی جس کو تلخیص کے اندر یہ لکھا کہ عمدہ نہیں ہے اور میزان میں اس کو صحیح لکھ دیا، تو اصطلاح یہ بن گئی کہ عمل اس کی توثیق پر ہے۔ تو لہذا اسی اصطلاح کے مطابق اس کے برعکس ہوگا کہ اگر تلخیص کے اندر کسی کی توثیق کی ہے اور میزان کے اندر اس کی تضعیف کر دی ہے تو اس کو ضعیف ہی مانا جائے گا۔ اور امام ذہبی نے میزان کے اندر یہ ساری جروحات نقل کی ہیں ابو ہشام الرفائی کے اوپر، اور امام ذہبی نے اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء کے اندر بھی ابو ہشام الرفائی کو الکوفی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا تفسیر طبری سے جو روایت حضرت عمر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، وہ روایت ضعیف ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے جو رعب و دبدبہ، جو جرت اور جو ہمت اور بہادری عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے، احادیث سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور صحابہ کی گواہی سے ثابت ہے۔